خون کو، انسانی خون کی عزت نہ کرنا، انسان کا قتل کرنا قرآن نے کل بھی منع کیا تھا، اور وہی منع کرنے کا پیغام آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اور سامنے والا مسلمان نہیں، تو ہم اسے مار دیں گے، اسے کاٹ دیں گے، اور اسلام کی تبلیغ کا اسے حصہ سمجھیں گے، اور لوگوں میں یہ پھیلائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم تبلیغ کرتے کرتے یہ کر جائیں کہ جو مسلمان نہیں اس کو مار دے۔ لوگوں نے مذہب پوچھا، لوگوں نے مذہب پوچھ کر مارا، یہ غلط پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ آج اس عظیم الشان اس کی محفل سے مصور رضا کا ایک پیغام نہ صرف مظفر پور کے لیے بلکہ ہندوستان بھر کے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر 2 دن سے بھاشن دینے والے ان تمام غداروں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے صاحب وہ مسلمان نہیں جس نے اسلام کا نام لے کے 25 سے 30 لوگوں کی ہتیا کی ہے، وہ مسلمان نہیں جس نے کسی پر اتیاچار ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی۔ اسلام کا صاف سندیش ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کوئی ایسا شخص جو کسی شخص کی ہتیا کرے، سنے غور سے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلاظت بھری باتیں کرنے والے لوگ جو اب 2-4 دن سے زیادہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے، اسلام ویسا پیغام دیتا، وہ سن لے، اسے معلوم نہیں اسلام کیا پیغام دیتا اور کس طرح اسلام مانوتا کا مذہب ہے، ہیومینٹی کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کوئی ایسا شخص جو کسی ایک شخص کی ہتیا کرے، بغیر کسی غلطی کے کسی کی ہتیا کر دے، یا زمین پہ فساد پھیلائے، یعنی کسی کا خون کرے یا زمین پہ جھگڑا جھنجٹ فساد پھیلائے، قرآن کا صاف سندیش ہے کہ کسی ایک شخص کی ہتیا کرنے والا گویا وہ پوری انسانیت کی ہتیا کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ قتل کی مخالفت دنیا میں اگر کسی کتاب میں ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ ہم جس سمویدھان کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سمویدھان میں بھی آج کی تاریخ میں اگر آپ الٹ کے دیکھیں گے، ایک آدمی کے ہتھیارے کو اگر سزا دی جاتی ہے تو صرف ایک انسان کی ہتیا کی سزا اسے ملتی ہے۔ دنیا میں کسی ملک کے سمویدھان، ضابطے، رول، پالیسی کی اگر آپ بات کریں، دنیا کی کوئی ایسی پالیسی، کسی جج کی پالیسی، کسی کچہری اور کورٹ اور عدالت کی آج تک کی ایسی پالیسی نہیں آئی ہے کہ کسی ایک آدمی کی ہتیا کی سزا اس انسان کو ایک سے زائد انسان کی ہتیا کی سزا دی جاتی ہو۔ مگر یہ قرآن کا فرمان تو دیکھیے کتنا شاندار فرمان ہے۔ قرآن کہتا نہیں قتل اسلام میں حرام ہے، زیادتی اسلام میں حرام ہے، ظلم اسلام میں حرام ہے، خون ریزیہ اسلام میں حرام ہے، یہ خون بہانا قطعاً اسلام میں جائز نہیں، بہتر نہیں۔ وہ لوگ ظالم و جابر ہیں، ان ظالموں سے ہمارا کل بھی کوئی ناطہ نہیں تھا جن لوگوں نے کشمیر میں ان نیت ان لوگوں کو، ان مظلوموں کو مارا ہے، ان سے ہمارا تعلق، مسلمانوں کا تعلق، اسلام کا تعلق کبھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سامنے والے کا مذہب پوچھا تاکہ مسلمانوں کو پریشانی زیادہ ہو، مسلمانوں کے سامنے ایک نئی مصیبت آ جائے۔ صرف اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کشمیر میں گولی چلائی گئی اور وہاں پر اسلام اور مسلمانوں کا نام لیا گیا، وہاں چند لوگوں سے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، ورنہ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، یہ ہمارے علماء سے آپ پوچھے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں جو قرآن کے فرمولے کے مطابق زندگی نہیں گزارے۔ قرآن کہتا ہے ہتیا حرام ہے، قرآن کہتا ہے ظلم حرام ہے، قرآن کہتا ہے زیادتی حرام ہے، قرآن کہتا ہے قتل و قتال حرام ہے، قرآن کہتا ہے ایک انسان کی خون ریزی کرنے والے کو سزا اللہ پوری انسانیت کی خون ریزی کرنے کی سزا دے گا۔ اب بتائیے یہ سختی کس لیے؟ اس لیے سختی کی اسلام اسے حرام کہا ہے تاکہ دنیا سے ظلم مٹ جائے، دنیا سے زیادتی ختم ہو جائے، دنیا سے یہ اتیاچاری کرنے والے لوگ سمجھ لے کہ اسلام کس مذہب کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے۔ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں آواز بلند کرنے والے 2-4-10-20 لوگوں کی تعداد آج کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی صاحب، لوگ مخالفت میں آواز بلند کر رہے، بولتے دیکھ مسلمان جاتا ہے، جا رہا ہے، دیکھیے اسلام کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اگر اسلام ظلم کرتا، اگر اسلام زیادتی کو فروغ دیتا، اگر اسلام زیادتی اور ظلم سے یہاں تک پہنچتا تو اسلام کی تاریخ آج اس قدر حسین تاریخ نہیں بنتی۔ اسلام کی تاریخ میں